ماں باپ جو ہوتے ہیں نا، ماں باپ وہ انسان کا نا سب سے قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں. یعنی ماں باپ کی زندگی میں انسان نا کچھ بے پرواہ بھی ہو تو گزارا ہو جاتا ہے، کچھ فکروں سے وہ آزاد ہوتا ہے. ہمارے ہاں نا ماں باپ کی خدمت کا لوگوں نے ترجمہ بڑا اپنی مرضی کا لیا ہوا ہے. ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، خرچہ دینا ہے. کئی ابا جی کو حج کرا کے نا اپنے ابا جی کو تو گلی میں بتا رہے ہوتے ہیں، ابا جی نو حج تے میں کلیا سی، او بھائی تیرے ابا جی دینا. ایک ختم شریف پہ میں اصالِ ثواب کی محفل میں حاضر تھا، تو وہ اپنے علامہ صاحب کو کہہ رہے تھے کہ 50,000 ابا جی کی طرف سے مسجد میں دے رہے ہیں، اعلان کر دیں. تو مائک میرے آگے آ چکا تھا، تو مولانا بیچارے مجبور تھے، واپس مانگ رہے تھے، میں دینا نہیں چاہ رہا تھا. یہ بھی کبھی کبھی ہوتا ہے نا، یہ مشکل سے ملتا ہے تو یہ واپس دے دیں، مشکل ہوتا ہے یہ بھی کام. تو وہ واپس لینا چاہ رہے تھے. میں نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگے انہوں نے 50,000 مسجد دیا اور کہتے ہیں ابا جی کی طرف سے اعلان کر دیں. تو میں کہ انہوں نے پوچھو ابا جی جو دو انہوں نے دے گئے نے انہوں نے بھی اعلان کرایا کہ انجی دے گئے نے؟ ان سے پوچھو وہ ساری دکانیں پلاٹ پلازے ابا نے اعلان کرائے کہ فری میں دیے. یہ اتنی لاکھوں کروڑوں کی جائیداد میں سے 50,000 ابا کے نام پہ دے رہے ہیں اور ساری دنیا کو بتا رہے ہیں. یہ سمجھ نہیں آتی. بچے سمجھتے ہیں کہ خرچہ دینا ہی ماں باپ کی خدمت ہے. ماں باپ کی اصل خدمت انہیں ٹائم دینا ہے، ان کے پاس بیٹھنا ہے، ان سے مشورہ کرنا ہے. آنکھیں پتھر کی ہو جاتی ہیں ماں کی دروازہ دیکھ دیکھ کہ تو کب آئے گا. وہ نا جی آپ ذرا آپ سرد خانے میں رکھ دیں ابا جی کو، میں 3 دن کی بس آپ رکھیں، مجھے فلائٹ مل گئی ہے. تو پہلے کیوں نہیں ملی؟ وہ تو پوچھتا پھرتا تھا لوگوں سے کہ بتاؤ کہ برطانیہ کی ٹکٹ کتنے کی ہے. اس وقت تو کیوں نہیں؟ والدین کو دوستوں کو فون کرتے ہو نا، آج روٹی نہ کھانا باہر کھائیں گے، تو کر ایک فون ابا جی کو بھی، ابا جی میرے آنے تک روٹی نہ کھانا. ایک فون کر تو صحیح. اس دن ان کو شوگر کی دوائی نہیں کھانی پڑے گی، اس دن ان کو نیند کی گولی. ہو میرے پتر دا فون آیا، تو بیمار اما کو فون کر، روٹی میں نے تیرے ہاتھ کی کھانی ہے، دیکھنا وہ بغیر دوائی کے اٹھ کے روٹی پکائے گی. لیکن وہ جو دینے والی چیز تھی وہ تو دی نہیں، ٹائم ہی نہیں دیا، توجہ ہی نہیں دی، غور ہی نہیں کیا. حضرت ایک شیخ غالباً شیخ ابو سعید کے بارے میں صاحب رسالہ قشیریہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں میں حج کرنے جا رہا تھا، نفلی حج تھا میرا، میری تربیت کے لیے، میرے جیسے لوگوں کے لیے لکھا ہے انہوں نے. میرا نفلی حج تھا، دوسرا تیسرا تو گھر میں بیٹھا تھا، تو میری والدہ نے مجھ سے پانی مانگا. تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں شیخ بھی ہوں، علامہ صاحب بھی ہوں اور حاجی بھی ہوں، کل جا رہا ہوں. تو چونکہ ہمیں عادت ہو جاتی ہے نا، جوتے کوئی اور ہی اٹھاتا ہے، پانی کوئی اور ہی پکڑاتا ہے، حالانکہ یہ بہت بڑی مصیبت ہے اگر لگ جائے تو. حضرت شیخ الحدیث علامہ عبد المصطفیٰ زرعی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہزاروں علماء کے استاد تھے. تو کبھی گفتگو کرتے تھے تو کہتے تھے میرے ساتھ ہزاروں لوگ وابستہ ہیں، پر شکر ہے میں اپنا جوتا خود ہی اٹھا لیتا ہوں، میں اس مشقت کا شکار نہیں ہوں، اس تکلیف میں نہیں آیا کہ میرا پروٹوکول بنتا ہے. تو شیخ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال ہے میں تو حج پہ جا رہا ہوں اور پھر میرا اعزاز بھی ہے، تو پانی چھوٹا بھائی بھی پلا دے گا تو عرض کیا. میں نے چھوٹے سے کہا او بھائی اماں کو پانی دینا. اٹھا، اس نے پیالہ اٹھایا اور مٹکے سے پانی ڈال کے والدہ کو پیش کیا. تو کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا یار سینکڑوں میل پہ حج کرنے جانا تیرے لیے آسان ہے اور 2 قدم پہ اٹھ کے اماں کو پانی پلانا مشکل ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ لوگ حاجی کہیں گے، نعرے لگائیں گے، کچھ نہ کچھ. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو، بعض سے کفر کرتے ہو. اپنی من چاہا دین، یعنی یہ مسئلہ سارے مردوں کو یاد ہے کہ 4 شادیاں کرنا جائز ہے، تو بھئی دین میں اور بھی تو کئی چیزیں جائز ہیں، وہ کیوں نہیں یاد کی ہوئی؟ یہ سب نے یاد اپنی مرضی کی چیزیں اخذ کی ہیں. تو میرے عزیز شیخ فرماتے ہیں میں نے حج کا ارادہ ملتوی کیا اور میں نے سوچا 1 سال پورا ماں کی خدمت کروں گا اور اگلے سال حج کرنے جاؤں گا کیونکہ میرا نفل حج ہے. تھوڑا سا چیزوں پر غور کریں. پہلے تو ہمیں بچوں کو کہنا پڑتا تھا نا موبائل کم چلائیں، اب بچے کہتے ہیں کہ ابا جی سے کہیں کہ جب گھر آئیں تو تھوڑی دیر موبائل تو بند کیا کریں.
کو ہم نے بھی اپنی دل کی بات کرنی ہوتی ہے. گھر والی کہہ رہی ہوتی ہے 2 منٹ اسے چھوڑو, ہم تو ٹائم ہی نہیں دیتے. ماں باپ کو وقت دیں. اور آخری گزارش یہ کرنی ہے, جب وہ دنیا سے رخصت ہو جائے تو پھر بھی وہ ماں باپ ہیں. 12 حق اعلیٰ حضرت بریلوی نے لکھے ہیں والدین کے وصال کے بعد جو اولاد کے ذمے ہوتے. تجہیز و تکفین ہے, جنازہ ہے, تدفین ہے, جنازہ ہے. پھر اگر ان کے ذمے قرض ہے تو کوشش کرے اولاد, اگر ہمت کرے تو قرض ادا کرے, ان کے لیے روز دعائے بخشش کرے, ان کے دوستوں سے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے. اور یہاں تک لکھا ہے امام سیوطی نے کہ کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے دیکھ کے لوگ دنیا سے گئے ہوئے والدین کو بھی باتیں کریں. وہ تھوڑا اپنے لہجوں پر, عملوں پر غور کرے کہ میری وجہ سے کہیں میرے قبیلے کو, میرے والدین کو کوئی شخص بات نہ کرے. آپ کو پتہ ہے بڑے لوگ تعریف کرتے ہیں, پر یہ تعریف بڑی مزیدار ہوتی ہے. کسی چنگی ماں دا پتر ہے, یہ بڑی مزیدار تعریف ہوتی ہے, اس میں بڑا حسن ہوتا ہے اگر آپ قبول کریں. میرے عزیز, کوئی ایسا کام نہ کریں جس کے سبب سے لوگ والدین پر انگلی اٹھائیں. اپنے لہجوں میں مٹھاس لائیں, طبیعت کو ہلکا پھلکا کریں. اور یہ جو اعزاز اور پروٹوکول اور میں بھی ہوں, اس زندگی سے نہ اٹھ بلیا نہ چلو اتھے وسیے جتھے وس دے نہیں سارے انے. نہ کوئی ساڈی ذات پچھاڑے, نہ کوئی سانو مننے. تھوڑا سا نا بالکل نارمل سی لائف گزارے. زیادہ چکر میں نہ پڑے کہ میں بھی ہوتا ہوں, مجھے بھی ہونا چاہیے, میرا بھی نام ہونا چاہیے. اس سے تھوڑا سا نا آپ زمین پہ رہیں گے تو زمین والوں سے رشتہ قائم رہے گا. آپ لوگوں کے بیچ رہیں گے تو اس میں آسانیاں ہوں گی. اپنے والدین سے خصوصی تعلق پیدا کریں. ہر روز صبح ان کے اصالے ثواب کا بندوبست کریں. پابندی سے قبرستان جائیں. میرے والد صاحب کسان تھے. ایک دن ایک صاحب آ کے مجھ سے کہنے لگے کہ آپ کے ابا کا مزار کہاں ہے. میں نے کہا میرے لیے مزار ہی ہے, اگرچہ وہ مزار کی صورت میں تو نہیں, پر میرے لیے, ہر بیٹے کے لیے اس کے ماں باپ کی قبر مزار ہے. لیکن بلے شاہ تو آسمانی اڈدیاں پھڑنا ہے, جیڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھیا ہی نہیں.